دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہاں رات دن رحمت برستی ہے، خواجہ کے دربار میں رات دن رحمت برستی ہے، غریب نواز حمد ولی کے آستانے پر رات دن رحمت برستی ہے، حضرت غوث اعظم کے دیار میں رات دن رحمت برستی ہے، سید سالار کے آستانے پر رات دن رحمت برستی ہے، حضرت علی احمد شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری ان کے آستانے پر رات دن رحمت برستی ہے، سرکار وارث پاک کے دیار مبارک میں رات دن رحمت برستی ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کے آستانے پر رات دن رحمت برستی ہے، شاہ جمال اللہ رنگپوری کے آستانے پر رات دن رحمت برستی ہے، اعلیٰ حضرت فاضلی بریلوی کے آستانے پر رات دن رحمت برستی ہے۔ ارے یہ دین کے محسن ہیں، یہاں رحمتیں برسا کرتی ہے، تم یہ نہ سوچو کہ سنی قبر پوجنے جاتا ہے، ہم وہاں رحمت الہی میں نہانے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم وہاں رحمت الہی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہاں رحمت برستی ہے، رحمت کے برسات میں ساون بھادوں کی طرح رحمت برستی ہے، ہم جیسا ناکارہ پہنچتا ہے، ہم جیسا آسی پہنچتا ہے، ہم جیسا نکما گنہگار پہنچتا ہے، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر رحمت برسا دے والے۔ جب رحمت الہی برستی ہے تو وہاں اپنا نہیں دیکھا جاتا، بیگانہ نہیں دیکھا جاتا، پرایا نہیں دیکھا جاتا، گنہگار نہیں دیکھا جاتا، اشیاء سیار نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہاں ہے، آیا کون ہے نہیں دیکھا جاتا، کہاں آیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ رحمت برستی ہے، دامن بھرتے ہیں، جو پہنچ جاتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کا دامن، غوث پاک کا دامن، خواجہ پیا کا دامن، غازی پیا کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رحمت برستی ہے تو وہاں کی فضا میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ ذرا بولتے رہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آدمی وہاں پہنچا رحمت الہی پایا، گناہوں میں گھرا ہوا تھا، پریشان تھا، وہاں صرف چلا گیا، رحمت بھری فضا مل گئی، اچھا ہو گیا۔ وہاں کے پانی میں بھی رحمت ہے، اگر پانی لایا پی یا ٹھیک ہو گیا تو اسے رحمت الہی ملی۔ بس شرکیہ کفریہ کام نہیں، وہاں کی خاک اٹھا لایا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، کیونکہ اس خاک میں بھی رحمت الہی، وہاں کی مٹی میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کو خاک سے شفا ملے، پانی سے شفا ملے، وہاں کی ہوا سے شفا ملے، تو تم یہ اعتراض نہ کرو کہ یہ بہرائی جا کر ٹھیک ہو گیا، وہاں گیا غازی پاک کے در پر کیسے ٹھیک ہو گیا، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے اس لیے اچھا ہو گیا۔ بات میں اور بتاؤں، صرف دیار میں، صرف خاک میں، صرف مٹی میں، صرف پانی میں، صرف ہوا میں رحمت نہیں، اللہ نے انہیں سراپا رحمت بنا دیا، ان کے ناموں میں بھی رحمت ہے، ان کے ذکر میں بھی رحمت ہے، ان کے تذکرے میں بھی رحمت ہے، ان کی انجمن میں بھی رحمت ہے، ان کی محفل میں بھی رحمت ہے، ان کی یاد میں بھی رحمت ہے۔ دل میں یاد آ گئی، دل میں رحمت اتر آیا، بولے سبحان اللہ۔ دل میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو کیا، ان کا خیال آ گیا، اپنی نماز ہو گئی، بس ان کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا، وہ بھی نماز ہو گئی، یہ بھی نماز ہو گئی۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ دل میں خیال آ گیا، ان کا خیال بھی رحمت والا ہے، غوث اعظم کا نام بھی رحمت والا، ان کی محفل بھی رحمت والی، ان کا تذکرہ بھی رحمت والا، ان کا خیال بھی رحمت والا، ان کا تصور بھی رحمت والا، ان کا نام بھی رحمت والا۔ غوث الورا کے نام سے بلائیں ٹلتی ہیں، کیونکہ غوث الورا کے نام میں رحمت ہے، غوث الورا کی دعائی سے مصیبت دور ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نام میں رحمت ہے، غوث الورا کے تذکرے سے شفا ملتا ہے، اس لیے کہ ان کے تذکرے میں رحمت ہے، غوث الورا کا ذکر کرنے سے شفا اور سکون ملتا ہے، اس لیے کہ ان کے ذکر میں برکت ہے، نام میں برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے نسخہ بیان فرمایا، صوفی اقبال نے اسے
سے نقل کر کے پوری دنیا کے سامنے پہنچا دیا. اگر کسی کو اپنے کاروبار میں گھاٹا لگتا ہو، کاروبار میں غوث اعظم کا ساجھا کر لے، یہ نیت کر لے کہ اس میں غوث اعظم کی شرکت ہے، کاروبار میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا. 11 تاریخ کو اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہے نکالے، نیاز کرا دے، یا اکٹھا کر کے سال میں 11ویں میں غوث اعظم کی نیاز کا اہتمام کرے. کاروبار میں ساجھا کر لے، شرکت کر لے، کبھی اس کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوگا. غوث اعظم کا تذکرہ جس گھر میں کر دیا جائے، سال بھر وہاں بلائیں نہیں آئیں گی، برکتیں ہوتی رہیں گی، مصیبت نہیں آئے گی. اکابرین علماء فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچی ہوتی ہو، بچہ نہ ہوتا ہو، حمل کے وقت اگر اس کا شوہر اس حمل کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ اس پیٹ میں جو ہے اس کا نام عبد القادر رکھتا ہوں، غوث اعظم کی غلامی میں دیتا ہوں، لڑکی نہیں ہوگی، لڑکا ہوگا. یہ سرکار غوث اعظم کے نام کی برکت ہے. جو سرکار غوث اعظم کو جانتے ہیں ماشاءاللہ جانتے ہیں. آج کتنی خوشی کی بات ہے، قاری صاحب کے دل میں ہمارے یہ خیال آیا کہ بڑے پیمانے پر 11ویں کی جائے اور سعادت مند گھرانہ سب لوگ تیار ہو گئے. ہاں غوث الورا کا تذکرہ چل کر بولے سبحان اللہ. غوث اعظم کے ذکر کی محفل ہوگی. سرکار غوث اعظم کے فیضان سے ہم بھی مالا مال ہوں گے، آپ بھی مالا مال ہوں گے. حضرات محترم، تو سرکار غوث اعظم کا نام برکت والا ہے، ان کی ذات برکت والی ہے. وہاں رحمت وہی رحمت ہے جہاں ان کا نام لے لیا جائے، جہاں ان کا تذکرہ کر دیا جائے، جہاں ان کا ذکر کر دیا جائے. آج ہمارا سرکار غوث اعظم کی انجمن میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں سرکار غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ محفل نورانی ہے، یہ رحمت والی محفل ہے، یہ برکت والی محفل ہے، یہ خیر والی محفل ہے. یہ تو اپنے اپنے نصیبوں پر وہ پچھتائیں جو اس برکت والی محفل سے دور رہ گئے. یہاں غوث اعظم کا تذکرہ ہو کر غوث اعظم کا فیضان انڈائریکٹ مل رہا تھا، مگر قسمت کی محرومی کہ کچھ لوگ بہت دور رہ گئے، جنہیں جو محروم ہوتے ہیں، محروم العقل ہوتے ہیں، انہیں کوئی بلا نہیں سکتا. یہ تو فیض یافتہ لوگ ہیں جو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں. سرکار غوث اعظم کا آپ تقویٰ آپ نے ملاحظہ کیا. آپ پیدا ہوئے تو روزے کی حالت میں روزہ رکھتے، آپ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے ہیں. جب آپ مکتب میں پڑھنے گئے، جدھر نکلتے تھے سادات کے گھرانے کے تھے، نورانی بچے، ہر آدمی تعریف کرتا تھا، محبت سے دیکھتا تھا. جدھر جاتے تھے مکتب میں پہنچتے تو غیب سے ندا آتی کہ اے بچوں کھسک جاؤ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کچھ آ جاتا تھا. سرکار غوث اعظم مکتب میں جاتے، سب سے پہلے بسم اللہ خوانی کا وقت آیا، والد بزرگوار ساتھ لے گئے، استاذ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کرایا، الحمد پڑھایا تو آپ رکے نہیں، پڑھتے چلے گئے. 17 سپارہ آپ نے زبانی سنا دیا. اس کے بعد آپ آگے پڑھ رہے. دنیا حیران. یہ غوث اعظم ہے جن کے نام سے دنیا پریشان ہے، جن کی ذات کو دیکھ کر زمانہ متحیر ہے، زمانہ حیران ہے، اور دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے. عقل خیرہ ہو جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے. غوث اعظم ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات دیکھیے، بچپنا ہے، عہد طفلی ہے، کبھی کھیل کی طرف آپ کو رغبت نہیں ہوئی. ہر وقت آپ کے دماغ میں مذہب اسلام کا تصور اور اس کا جمال بنا رہتا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال سمایا رہتا. چنانچہ جب اور کچھ بڑے ہوئے، آپ نے بغداد جانے کا ارادہ ظاہر کیا. اعلیٰ تعلیم و ترقی کے لیے آپ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا. بغداد کے لیے آپ نے اپنی ماں سے ذکر کیا، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضرات محترم، یہاں سے ہمیں اور آپ کو ایک ذہن ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے کہ گھرانہ چاہے جتنا بڑا ہو لیکن شہزادوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم کی دولت سے انہیں اپنا سینہ سجانا چاہیے. سرکار غوث اعظم ہے، ان کا گھرانہ کوئی معمولی نہیں. آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہ تھے، بلکہ اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. ایک نوالا سید کی پاداش میں اس کا بدلہ چکانے کے لیے کئی سال کے باغوں کی رکھوالی کیا کیے تھے. یہ اتنے بڑے نیک تھے،
تھے، اتنے بڑے پرہیزگار تھے کہ ایک نوالا ہم نے غیر کا بلا اجازت کھا لیا ہے، چلو اس کی معافی کی جائے، معافی طلب کی جائے، اس لیے کہ غیر کا مال بلا اجازت کھانا جائے۔ مگر سرکار غوث پاک کے والد کے لیے یہ جائز تھا۔ کیوں جائز تھا؟ کیونکہ وہ دریا میں بہہ رہا تھا، آپ نے ڈال سے بلا اجازت نہیں توڑا تھا، آپ نے باغ سے نہیں لیا تھا۔ پانی اگر بہتا ہوا ہو تو پانی مباح ہوتا ہے، اس کے ماتحت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی مباح ہوتی ہیں۔ مثلاً بہتے ہوئے پانی جو کسی کے قید میں نہیں ہے، اس کے ماتحت مچھلیاں ہیں، کوئی بھی شکار کر سکتا ہے۔ بہتے پانی کی بے جائز نہیں ہے۔ اگر پانی بہ رہا ہو، بہت سے لوگ کنٹرول لیتے ہیں اس طریقے کی کہ ندی خریدتے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک علاقہ میں، جب پانی اور اس کی مچھلی بہ رہی ہے تو مبی مجبول خریدا نہیں جا سکتا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے وہ بے جائز نہیں ہے۔ اگر تالاب ہے، گھرا ہوا پانی ہے تو اسے خرید سکتے، وہ کسی کی ملکیت میں اور قبضے میں آ سکتا ہے، لیکن بہتا ہوا پانی یہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، کسی کی یہ ملکیت نہیں ہو سکتی۔ تو پانی بہ رہا ہو وہ ہر آدمی کے لیے، اس کے ماتحت جو چیزیں بہ رہی ہیں وہ بھی سب کے لیے، ہر آدمی کے لیے۔ مچھلی کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، اسی پانی کے ماتحت وہ سیب بہ رہا تھا، اب وہ سیب بھی ملکیت سے خارج ہو کر پانی کے تابع ہو دریا میں بہنے لگا تھا، بلا شبہ اس کا کھانا جائز، بلا شبہ اس کا کھانا جائز تھا۔ مگر سادات فتوا نہیں دیکھتے، فتوا عام کے لیے ہوتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں وہ تقویٰ پر عمل کرتے ہیں، نبی کے گھر والے رخصت پر عمل نہیں کرتے، مصطفیٰ کے گھر والے عزیمت پر عمل کیا، عزیمت پر عمل کرتے۔ وہ سیب کھانا جائز تھا، جس طریقے سے سرکار غوث اعظم جب وہاں چور ملے، ڈاکو، اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں، کہاں ہے میری؟ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ غوث اعظم کے لیے جائز تھا کہ آپ جھوٹ بولو، اس لیے کہ مال پر جب بات بنائے، جان پر بنائے تو شریعت ہماری رخصت دیتی ہے، اجازت ہے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ علماء اکرام تشریف فرما، اجازت ہے جھوٹ بول کر مال بچا سکتے ہو، جھوٹ بول کر جان بچا سکتے ہو۔ ڈاکو ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، مگر غوث اعظم جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول رہے ہیں۔ رخصت ہے مگر غوث اعظم یہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کرتا ہے۔ جو ذمہ دار جس کو قیادت کرنی ہے، جو لوگوں کا رہنما بنے گا، جو دین و دنیا کا قائد بنے گا، وہ رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے آپ آئیے کربلا میں، امام حسین کے سامنے آپشن تھا، جھوٹی بیعت کر لیتے، دل سے بیعت نہ کرتے، ہاتھ دے دیتے جان بچا لیتے، ہاتھ دے دیتے خاندان بچا لیتے۔ جب جان پر بن آئے، سامنے شمشیریں چمک رہی ہو تو شریعت نے رخصت دی ہے، آدمی کلمہ کفر بھی بک سکتا ہے، جبکہ دل کا ارادہ نہ ہو، زبان سے ہی کہنا ہو، کفر بھی بک سکتا ہے۔ مگر مصطفیٰ کے جانشین نبی کے گھر والے رخصت پر عمل نہیں کرتے ہیں، عزیمت پر عمل کرتے ہیں، عزیمت پر عمل کر کے دکھایا۔ اے دنیا والوں دیکھو، مصطفیٰ کے ہم نائب ہیں، نبی کے جانشین ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، ہم رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کیا کرتے ہیں، ہم فتویٰ پر نہیں، تقویٰ پر عمل کیا کرتے ہیں۔ دنیا کی قیادت ہمیں کرنی ہے، کل تاریخ لکھی جائے گی تو کیا یہ بات لکھی جائے کہ نبی کے گھر آنے والے، مصطفیٰ کے گھر والے، جان اتنی زیادہ انہیں پیاری تھی کہ بیعت جھوٹی کر کے جان بچا لیا۔ غوث اعظم کے بارے میں تاریخ لکھی
صداقت پہ سر کٹاؤ گے تو ہمیشگی کی زندگی ملے گی. اگر جھوٹ بول کر مال بچاؤ گے تو صرف مال بچے گا. غوث اعظم کی طرح سچائی پہ قائم رہو گے تو اپنا بھی بچ جائے گا, سارے لوگوں کا بچ جائے گا. لوگوں کو توبہ کی دولت مل جائے گی, توبہ کی توفیق مل جائے گی, لوگوں کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے گی. غوث اعظم اگر مال چھپاتے تو صرف 40 اشرفیاں چھپ جاتی, مگر غوث اعظم نے سچ بول دیا, ان کی اشرفی بھی بچی اور ڈاکوؤں نے توبہ بھی کرتے. اشرفیاں بھی بچ گئیں اور توبہ بھی کر لی. اچھا بس کی اور کی تقریر کی گئی, تقریباً 11 بج گئے. باتیں تو ہمارے میں بہت تھی. 10 منٹ اور, مگر تھوڑا سا بول کر سنیں, اس لیے ہماری تقریر کی عادت بگڑ گئی. طلبہ میں تقریر کرتا نہیں ہوں. عوام تو ان باتوں کو ماشاءاللہ بہت محظوظ ہوتے ہیں, بڑے بڑے شہروں کے لوگ, اور علمی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, بول بول کر کے سنتے ہیں. آپ بھی بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے واقعات بہت بار سنا ہوگا کہ غوث اعظم نے سچ بول دیا, 40 اشرفیاں دکھا دی, ڈاکو ایمان لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, توبہ کر لیا. مگر غوث اعظم نے جو کیا ہے, کس وجہ سے کیا, وہ شاید آپ نے اب تک نہ جانا. غوث اعظم عظیمت پر مرتبہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے محی الدین, جس کا معنی ہے دین کو زندہ کرنا. دین کو زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ جب لوگوں کے اندر بدعملی آ جائے, بہت زیادہ لوگ بدعملیوں میں گرفتار ہو جائیں, تو انہیں نیک بنا دے, سنت پہ چلا دے, نبی کا پیغام ان تک پہنچا دے, نبی کے پیغام کا پابند و عامل بنا دے, تو یہ دین کو زندہ کرنا ہے. غوث اعظم کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ایسے دین کو زندہ کرنے والے ہیں جو چوروں کو ولی بنا دے. جبہ چرانے کے لیے آیا, آپ نے فرمایا کہ آنگن میں ابدال ہے, لے جاؤ, یہ ابدال ہے. کمرے کے اندر ابدال ہے, چوری کرنے آیا, ابدال بنا دیا. یہ جتنے ڈاکو آپ کے ہاتھ پر یہاں راستے میں کلمہ پڑھے تھے, توبہ کیے تھے, وہ سب کے سب ولی ہو گئے. انہیں منصب ولایت مل گئی. ولایت ایک اونچا مقام ہے. مومنین میں اصحاب ولایت بلند ہے, اونچا مقام ہے. اور گنہگاروں میں چور سب سے نچلا طبقہ. چوری کرنا, آدمی بدماشی کرے, کوئی بھی گناہ کرتا ہے, گنہگار ہے, مگر چوری کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا سامان وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے, جب تک وہ معاف نہ کر دے تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. ایک تنکے کی چوری, چھوٹی چھوٹی چوری, جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں, کوئی چوری چھوٹی, کسی کے کھیت میں گنا بلا اجازت توڑ لیا, یا یہ بھٹوں کا علاقہ ہے, ماسٹر صاحب کا بٹا ہے, نکلتے کسی نے ایک اینٹ ہاتھ میں اٹھا لیا, سوچا یہ چھوٹی سی بات ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. یا کسی نے کسی کے کھیت میں کوئی نقصان پہنچایا. بلکہ علماء نے فرمایا کہ اگر بلا اجازت کسی کا خلال استعمال کر لیا, کسی کے گھر میں اگر آپ نے چوری سے کوئی تنکا توڑ کر دانتوں میں خلال کر لیا, تو وہ بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہوگا, وہ بھی اللہ کے یہاں عذاب میں گرفتار ہوگا. قیامت میں اسے جواب دینا پڑے گا, اور جس کا مال ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی, اس سے بخشوانا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو بدتر گناہ کی قسم یہ ہے کہ آدمی چوری کرے, اور عمل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ منصب ولایت کو پہنچ جائے. چور ولی ہو جائے, عام آدمی ولی ہو جائے, کوئی بڑی بات نہیں, مگر جو چور ہو, جس کے اندر نہ خدا کی حقوق کا لحاظ ہو, نہ بندوں کے حق کا لحاظ ہو, وہ چوری کرتا ہے, وہ چور ہوتا ہے. چور ولی ہو جائے, گویا کہ یہ نگاہ کیمیا سعادت ہے, جس کے تعلق سے آپ یوں کہہ لیجیے کہ خود نہ تھے جو راہ پر, اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر کی جس نے مردوں کو مسیحا چور کو ولی بنا دیا. ایسے محی الدین کہ صرف دین کی اسپیٹ نہیں پیدا کی,
بے نمازی کو نمازی بنایا، بغیر روزہ دار کو روزہ بنایا، زکات نہیں دیتا تھا زکات دینے والا بنایا، نفل نہیں پڑھتا تھا نفل پڑھنے والا بنایا، صدقہ نہیں کرتا تھا صدقہ کرنے والا بنایا، خیرات نہیں دیتا تھا خیرات دینے والا بنایا۔ یہ تو معمولی چینجنگ ہے، غوث اعظم ایسے محی الدین ہے جو چور کو ولی بنا دیا، چور کو منصب ولایت عطا فرمایا۔ کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوتی، آپ سے کرامت، آپ میں نے بتایا لہذا لازا کرامت ہے، اس میں سب سے خاص کرامت آپ کی احیاء موتیٰ، مردوں کو زندہ کرنا۔ وہابی دیوبندی انکاری ہے کرامتوں کے ملا، کہتے ہیں یہ تو سب ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے گڑھ گڑھ کر کے کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا انبیاء کے لیے معجزہ ہے، اولیاء کے لیے کرامت، انبیاء کے لیے معجزے ہیں، نہ ہم معجزے کرتے ہیں نہ ہم کرامت کرتے ہیں، ہم نبیوں کی فضیلت کے قائل ہیں، تو ان کے لیے ہم معجزات سے ثابت کرتے ہیں، ان سے معجزے کا ظہور ہوا ہے، اور اولیاء کے فضیلت کے قائل ہیں تو ان کے لیے ولایت اور کرامت کا قرار کرتے ہیں، ان سے کرامت کا ظہور ہوا ہے۔